جس دین کا نام اللہ نے اسلام رکھا ہے، جس کے آئین کا نام قرآن رکھا ہے، جس کے آئین مرتب کرنے والے کا نام رحمان رکھا ہے، جس کے لانے والے کا نام محمد مصطفیٰ جیسا کامل انسان رکھا ہے، جس کی بات کے ماننے کا نام ایمان رکھا ہے، جس کی بات کے انکار کا نام بہتان رکھا ہے، جس کے محافظ کا لقب کل ایمان رکھا ہے، اور ان سب کے نگران کا نام عمران رکھا ہے۔ بزرگان محترم، یہ دین دو چیزوں سے مل کر مرکب ہوتا ہے، ایک کہلاتے ہیں اصول دین، ایک کہلاتے ہیں فروع دین۔ فروع اور اصول جب ملتے ہیں تو اسلام کا جسم بنتا ہے۔ اصول کے ساتھ فروع کا ماننا بھی ضروری ہے، فروع کے ساتھ اصول کا ماننا بھی ضروری ہے۔ اصول جمع ہے اصل کی، جس کے معنی ہے جڑیں۔ فروع فرع کی جمع ہے، جس کے معنی ہے شاخ۔ اصل کا ماننا اس لیے ضروری ہے کہ چونکہ کسی درخت کی زندگی کا دار و مدار جڑوں پہ ہوتا ہے۔ فروع کا ماننا اس لیے ضروری ہے چونکہ ثمر شاخ سے ملتا ہے۔ تو اصول اور فروع جب ملتے ہیں تو اسلام کا بنتا ہے جسم۔ اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس جسم میں روح بھی آ جائے تو روح اسلام نام ہے اس عاشقانہ کیفیت کا جس کو قرآن کی زبان میں مودت کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیجئے بابا دے۔ چنانچہ جہاں تک اس کے اصول کا تعلق ہے، اس میں پہلی چیز ہے توحید۔ توحید کے کیا معنی ہے؟ توحید کے معنی ہے اللہ کو احد ماننا۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ اور بھائی احد کسے کہتے ہیں؟ احد کی کیا معنی ہے؟ ایک، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے احد کا ترجمہ ایک نہیں مانتا۔ توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ احد کے معنی ہے ایک اور واحد کے معنی ایک۔ اگر دونوں کے معنی ایک ہیں تو لفظ دو کیوں ہیں؟ تعدد الفاظ تعدد معنی کی دلیل بن جاتا ہے۔ اچھا، اگر ایک میں ترجمہ کروں تو فلسفہ ریاضی میں ایک کی کیا تعریف ہے؟ فلسفہ ریاضی میں ایک کہتے ہیں جب دو آدھے ملیں تو بنتا ہے ایک، یا دو کو آدھا کریں تو بنتا ہے ایک۔ اللہ نہ دو آدھوں سے مل کر بنا ہے نہ دو کا آدھا ہے، پھر کیسا ایک ہے؟ توجہ ہے یہ نہیں؟ اس مسئلے کو دنیا کا کوئی فلسفی حل نہ کر سکا سوائے باب مدینۃ العلم۔ صلوات پڑھ لیں بابا جی۔ جب مولا سے کسی نے پوچھا ما الفرق بین الاحد والواحد، ارشاد فرمایا احد بلا عدد، ناقابل تقسیم اکائی کو احد کہتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ایسی اکائی جو تقسیم نہ ہو سکے،
وہ کہلاتی ہے احد. اور جو دو آدھوں سے مل کر بن جائے واحد. اللہ نے اپنا تعارف کرایا تو کہا قل هو اللہ احد. نبی نے اپنا تعارف کرایا تو انا وعلی من نور واحد. توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ اللہ کے بعد جو مخلوق بنے گی وہ ہوگی دو آدھوں کا مجموعہ. میری بات پہ غور ہے یہ نہیں ہے؟ اچھا، جب میں کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں تو ہر مکتبہ فکر کی کتابیں دیکھتا ہوں تو کہیں آواز آئی کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور بنایا. میں نے کہا بھائی سب سے پہلے حضور کا نور بنایا. ورقہ الٹا تو ایک اور حدیث نظر آئی اول ما خلق اللہ العقل، سب سے پہلے اللہ نے عقل کو بنایا. پھر جو ورقہ الٹا آواز آئی اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو بنایا. پھر جو ورقہ الٹا اول ما خلق اللہ العلم، سب سے پہلے اللہ نے علم کو بنایا. اور آق لٹتا گیا اور جتنی حدیثیں ملی اول 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 ان کے آگے لگتا گیا. اب میں پریشان ہو گیا کہ اول ہے کون سا؟ عقل اول ہے، علم اول ہے، قلم اول ہے، نور اول ہے کہ روح اول ہے؟ تعداد گنی تو کل 5. سمجھ میں نہیں آیا ان 5 میں سے اول ہے کون؟ اچھا، جب اور غور کیا، علماء سے پوچھا میں نے، تو مجھے ہر فرقے کے عالم نے سمجھایا کہ برخوردار کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حقیقت ایک ہی ہوتی ہے، مختلف مقامات پر جا کر اس کے نام بدل جاتے ہیں. مثلا پیاس لگی، میں نے اپنے عزیز سے کہا بھیا پانی پلانا، گلاس میں پانی لے آیا. میں نے آدھا گلاس پی لیا، آدھا پھینک دیا. گلاس میں تھا پانی، جسے میں نے پھینکا اس پر سورج کی شعائیں پڑی، وہ ہوا میں اڑنے لگ گیا گرم ہو کر. اب نام ہو گیا بخارات. اوپر جا کر ایک جگہ جمع ہو گیا، نام ہو گیا بادل. وہاں سے پگھل کے گرنے لگا، نام ہو گیا بارش. جم کے گرنے لگا، نام ہو گیا اولے، ژالہ. زمین میں جذب ہو گیا، آپ نے کھود کے نکالا، کہیں نام ہو گیا نلکا، کہیں کنواں، کہیں ٹیوب ویل. پہاڑوں میں ابلنے لگ گیا، نام ہو گیا چشمہ. پہاڑوں کے بیچ میں سے گزرنے لگ گیا، نام ہو گیا ندی نالا. ایک جگہ اکٹھا ہو گیا، نام ہو گیا دریا. لاہور کے پاس سے گزرا، نام ہو گیا رابی. گجرات اور جھنگ کے پاس سے گزرا، نام ہو گیا چناب. جیلم کے پاس سے گزرا، نام ہو گیا جیلم. کالا باغ کے پاس سے گزرا، نام ہو گیا سندھ. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بہاولپور کے پاس سے گزرا، نام ہو گیا ستلج. کہیں رابی کہلایا، کہیں جہلم کہلایا، کہیں چناب کہلایا، کہیں ستلج کہلایا، کہیں سندھ کہلایا. تعداد گنی تو پھر وہی 5. ایک جگہ 5 اکٹھے ہو گئے، نام ہو گیا پانج ند. 5 مل کے چلے، کراچی کے پاس آ کر ایک بہت بڑے حوض میں گر گئے، نام ہو گیا سمندر. اس سے گلاس بھر لائے، پھر وہی پانی. یہ میں بچوں کو سمجھانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں اتنی وضاحت سے، ورنہ بزرگ تو سمجھے سمجھائے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے یاد رکھیے، اللہ نے حقیقت ایک بنائی پہلی، مختلف مقامات پر جا کر اس کے نام مختلف ہو گئے. کہیں اسی کو نور کہا، کہیں اسی کو عقل کہا، کہیں اسی کو قلم کہا، کہیں عروۃ الوثقی کہا،
کہیں انعمت علیہم کہا، کہیں صراط مستقیم کہا، کہیں اہل بیت کہا، کہیں کتاب مبین کہا، کہیں امام مبین کہا، اور حقیقت وہی تھی. کہیں قرآن کہلائی، کہیں زبور کہلائی، کہیں انجیل کہلائی، کہیں توریت کہلائی. کوہ طور پر نور بن گیا، کوہ زیتون پر مسیحا بن گیا، عرش منیر پہ اولا بن گیا، فرش غدیر پہ مولا بن گیا. ایک صلوات پڑھ لیں آپ آواز بلند. توجہ ہے میرے محترم سامنے. اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو بنایا. اب قلم سے کیا مراد ہے بھائی؟ آپ حضرات جیبوں میں نہیں لیے پھرتے، مگر معاف کیجیے گا جو آپ کی جیب میں ہے وہ قلم نہیں ہے، یہ قلم دوات اکٹھے ہیں. توجہ چاہتا ہوں. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تاریخ میں کہیں قلم دوات کا لوگوں نے ایسا دھوکہ کھایا ہے. اب کسی پر کوئی بھروسہ کرتا ہی نہیں، جیب میں رکھتا ہے دونوں چیزیں تاکہ مانگنے کی نوبت ہی نہ آئے. توجہ ہے یہ نہیں؟ اچھا بزرگان محترم، صحیح معنوں میں قلم وہی ہے جو ہم لوگ پرائمری کی کلاس میں اپنے استاد سے، ماسٹر صاحب سے بنوایا کرتے تھے. اسے سرکنڈا بھی کہتے تھے، پنجابی زبان میں کانا کہتے ہیں، اب یہاں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، سرکنڈا. اور ہم ایک بالش، ڈیڑھ بالش سرکنڈا لاتے تھے اور ماسٹر جی سے کہتے تھے قبلہ ذرا قلم بنا دے. اچھا وہ ایک بڑا چھوٹا سا تیز رفتار چاقو جیب میں رکھتے تھے ماسٹر صاحبان. انہوں نے چاقو کھولا اور اس کی تیز دھار سے یوں چھیل دیا، چھل گیا، قلم بن گیا؟ نہیں، ابھی نہیں بنا، ابھی نہیں بنا. انہوں نے پھر اس کو یوں رکھا، قلم کی نوک سے سنٹر میں دباؤ ڈال کر وہ جو ایک نظر آ رہا تھا اسے دو کر دیا. توجہ کیجیے گا. اور دو کیسا دو؟ دو الگ الگ نہیں، دیکھنے میں ایک، نظر آنے میں ایک، اندر سے دو، جو دو ہو کر بلا فصل رہے، اسے کہتے ہیں قلم. ابھی بھی قلم صحیح نہیں بنا. پھر کیا کیا؟ اسے رکھا اور دھار سے تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے دباؤ ڈالا اور قط لگا دیا. اس قط کا کیا فائدہ ہوا؟ وہ جو اندر سے دو تھے نا، ان میں ایک ذرا بڑا رہا، ایک تھوڑا چھوٹا ہو گیا. بڑا بہت بڑا نہیں، چھوٹا بہت چھوٹا نہیں، وہ ذرا سا بڑا، وہ ذرا سا چھوٹا، بس اتنا فرق تھا دونوں میں جتنا نبوت اور امامت میں ہو سکتا ہے. وہ جو ایک ذرا بڑا ایک ذرا چھوٹا، بس اتنا چھوٹا اور بڑا، دونوں اتنے چھوٹے اور بڑے کہ اگر بوقت ضرورت چھوٹا بڑے کی جگہ لیٹ جائے تو پتہ نہ چلے کہ چھوٹا ہے یا بڑا. اچھا، جب تک دونوں میں فاصلہ نہیں آئے گا صحیح کام ہوگا لکھنے میں. اور اگر کوئی شے، ان کا کوئی دھاگا ان کے درمیان آ کر فاصلہ پیدا کر دے اور بلا فاصل نہ رہنے دے تو پڑھے لکھوں کے لیے ایک فقرہ کہہ کر بڑھتا ہوں آگے. قلم کا کچھ نہیں بگڑے گا، قلم کا کچھ نہیں بگڑے گا، میرا لکھا خراب ہو جائے گا. توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ اچھا، تو سب سے پہلے اللہ نے قلم کو بنایا. یہ قلم کو کیوں بنایا؟ لفظ قلم کیوں آیا؟
اس کا پتہ آپ کو اس وقت چلے گا جب حدیث مکمل پڑھیں۔ ارشاد کیا ہے؟ کنت کنزا مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق لکی اعرف، تو میں نے ایک مخلوق کو بنایا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ اب اس مخلوق کو جو اس نے بنایا کیوں؟ تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ اب ارشاد ہوا اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو بنایا۔ قلم کا صحیح تعارف ابھی میں نہیں کرا سکا۔ اب جتنے پڑھے لکھے میرے عزیز بیٹھے ہیں نا کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے، وہ سنیں، میں اگر کسی سے پوچھوں جلدی بتاؤ فوراً اس وقت میرے دل میں کیا ہے، آپ کہیں گے صاحب ہمیں کیا پتا، دل بھی چھپا ہوا، جو کچھ اس میں ہے وہ بھی چھپا ہوا، ہمیں کیا پتا تمہارے دل میں کیا ہے۔ دل میں پیدا ہوا جذبہ، جذبے نے گرم کیا لہو کو، لہو نے ہلایا میرے اعصاب کو، اعصاب نے ہلایا میرے ہاتھ کو، میرا ہاتھ بڑھا جیب کی طرف، جیب میں تھا قلم، میں نے قلم نکالا، کاغذ پر لکھنا شروع کر دیا۔ جو دل میں چھپا ہوا تھا وہ قلم کی نوک پہ آ کے ظاہر ہو گیا۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو چھپے ہوئے غائب کو ظاہر کر دے اسے کہتے ہیں قلم۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اچھا، قلم بھی دو حصوں میں ہے، ایک کا کام ہے اس چھپے ہوئے کو تلاش کرنا، اور ایک کا کام ہے تلاش کیے ہوئے کو محفوظ کر لینا۔ جو چھپے ہوئے غائب کو تلاش کرے اسے کہتے ہیں نبوت، اور جو محفوظ کر لے اسے کہتے ہیں امامت۔